अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तहरीक अदम एतमाद के जिस पर कल हमने देखा कि पीडीएम का इजलास हुआ, इजलास के बाद ये ऐलान हुआ कि पीडीएम तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इसी तरह की बात गुज़श्ता साल भी हुई थी और पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो कि यकीनन अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जाती रही है और ये कहा जाता रहा है, जलसों में कहा जाता रहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जाता रहा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा जाता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जाता रहा है कि इस हुकूमत को घर भेजना होगा क्योंकि हुकूमत ना अहल है, ना लायक है और परफॉर्म नहीं कर पाई है। गवर्नेंस के इशूज़ हैं, महंगाई का इशू है और गवर्नमेंट से जो तवक्कुआत थी, जो गवर्नमेंट ने या पीटीआई ने ऐलानात किए थे और हुकूमत में आने से पहले, उनमें से किसी पर भी अमल नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से डिफेंस ये पेश किया जाता रहा है कि जी एक बहुत बैकलॉग था चीज़ों का, या चीज़ों का एक मसाइल का ढेर लगा हुआ था जो कि गुज़श्ता हुकूमतों की तरफ से हमें दिया गया और उसको पहले हमने रिजॉल्व करना था। फिर साथ में कोविड आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये मौशी मसाइल पेश हुए जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और अब जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये इस तरह की सारी गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन नंबर्स में पीटीआई हमेशा सरप्राइज देती रही है, चाहे वो सेनेट में हो, चाहे वो कौमी असेंबली में हो। हमने देखा है कि जहां पर नंबर्स ऑपोजिशन के ज्यादा भी होते थे वहां पर भी पीटीआई कामयाबी हासिल करती रही है। तो अब देखना यह है कि क्या ऑपोजिशन के ये क्लेम सिर्फ क्लेम्स हैं या हकीकतन ऑपोजिशन हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो सकेगी या इन हाउस चेंज हो सकेगी। आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हुक्मरान जमात पीटीआई से ज्वाइन किया है लालचंद मल्ली साहब ने। मल्ली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आमिर हसन साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है खलील ताहिर संधू साहब ने। संधू साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले खलील साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब की कल ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ये ऐलान हुआ कि जी अदम एतमाद जरूर लाया जाएगा और इन हाउस तब्दीली के लिए आप समझते हैं कि आपके नंबर्स पूरे हैं। क्या आपके नंबर्स वाकई पूरे हैं या ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है या एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है और आगे जाकर ये पता चलेगा कि सिर्फ कहने की बातें थी, अमलन नहीं हो सका? बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आप बड़े ही सीनियर और सीजन आप हैं एंकर, आपसे एक पुरानी शनासाई भी है। आप बिलीव करें कि मियां नवाज शरीफ साहब पहले इस बात में बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ये जो इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, और वो तैयार थे कि इनको करने दिए जाएं पूरे। लेकिन एक अवामी दबाव जो है, ये सियासत जो होती है, ये रद्द-ए-अमल का नतीजा होता है और उस पे इस लेवल पे, जिस लेवल पे इन्होंने जुल्म की इंतहा की है, गुर्बत आप देख लें, महंगाई देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, सुई गैस की कीमतें देख लें, चीनी की कीमतें देख लें, दवाइयों की कीमतें देख लें, और आज टमाटर फिर 200 रुपए किलो हो गए हैं, घी महंगा हो गया है। आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है और वो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ जो सर्वाइवर है वो मियां नवाज शरीफ को समझ रहा है। और है भी ये दुरुस्त कि मियां नवाज शरीफ ही खुशहाली का पैगंबर है। जब तक आपने बात की मेंबर्स तो हमारे पास बहुत पूरे हैं, बहुत, बल्कि उस पूरे से भी ज्यादा है। लेकिन हमें अपना भी देखना है कि हम जो हमारे वहां पे लोग हैं उनको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है। इनके ऐसे लोग हैं, मैं चूंकि पंजाब असेंबली में मेंबर हूँ अब भी चौथी दफा, तीसरी दफा, तो अब भी लोग तैयार है, हमें मिलते हैं कि किसी तरीके से उनको बाइज्जत तरीके से नून में ले जाए, बेशक टिकट भी ना दे, क्योंकि लोग इस लेवल पे तंग आ चुके हैं जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान में। और जब सबसे बड़ी बात अपना अली मुमताज साहब, जिन्होंने लोगों के ख्वाब और उम्मीदें तोड़ दी हैं, कहाँ गए वो अपना जो घर थे 1 करोड़ और नौकरियां और ये वो सारा। संधू साहब, अगर आप वाकईतन इस तरह से इस पर आप कामयाब होंगे, जो बुनियाद आपने रखी है कि पीटीआई के जो बेंचेस पर लोग हैं वो आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो ये तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग में के जुमरे में आएगा। तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी नहीं, टोटली नहीं। हम किसी पीटीआई के मेंबर से, इंडिविजुअल मेंबर से किसी से भी राब्ता नहीं करेंगे। और नंबर 2, जो ग्रुप्स हैं अलाइज इनके, उनसे हम राब्ते कर रहे हैं, उनसे हमारे राब्ते हैं। हाँ, अगर कोई पीटीआई का मेंबर, और हमारे पास बहुत सारे आते भी हैं, मैं जिस शहर में बैठा हूँ लाइलपुर में, यहाँ पे 2-3 मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इनके प्रोग्रामों में भी नहीं गए प्राइम मिनिस्टर के। मैं चल थोड़ा सा इशारा आपको अली मुमताज भाई दे देता हूँ। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, तो वो कहते हैं कि हमें बेशक आज हम इस्तीफा देते हैं, हमें इलेक्शन लड़वा दें या ना भी लड़वाए, हमें आज भी इस्तीफा देने को तैयार है। और इस लेवल पे चूंकि इन्होंने हर बंदे की आस, उम्मीद और ख्वाब तोड़ दिया। अली मुमताज साहब, जब किसी का ख्वाब टूटता है ना और आस टूटती है, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बच्चे नहरों में फेंक रहे हैं, दरियाओं में फेंक रहे हैं। और इन्होंने कहा था ये, और 4 साल से एक ही सीढ़ी अड़ी हुई है इनके
کہ میں یہ کر دوں گا, میں کرپشن پہ یہ کر دوں گا, اتنے ڈالر باہر سے لے آؤں گا. اور کل جو انہوں نے تماشا لگایا 10 وزیروں کو, جس میں انہوں نے جو مرد اول ہے مراد سعید, اس کو انہوں نے پہلا نام دیا. کیا اس نے کچھ بتائیں تو صحیح کارکردگی کیا ہے اس کی, اور کسی اور کی کیا کر دی ہے, اور جو خسرو بختیار ہے اس کی کیا کردگی ہے. مطلب اس سے تو بہتر تھا کہ یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو کم سے کم سامنے لے آتے, جو ان کا ہر جگہ پہ دفاع کر رہے ہیں. حالانکہ یہ نہیں, وہ بھی پی ٹی آئی سے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت چلو جو بھی ہے نہیں, بیلنس لیکن کر اس کے کی ان کی بات پازیٹیو آگے سائڈ بھی بڑھاتے تو ہے نا ہیں. خلیل صاحب, اس کی ایک پازیٹیو سائڈ ہے کہ ایک ایسا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ جہاں پر منسٹریز میں کمپٹیشن ہوگا کہ ہم نے پرفارم کر کے دکھانا ہے اور ہمیں اس کا ریکگنیشن ملے گا. علیم ممتاز صاحب, آپ کو دوبارہ میں آپ سے ہمبل سبمیشن کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں اور آپ نے کشت کاٹی ہے اس میں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلیس کیا ہے. پاکستان کے علاوہ کوئی ایک ایسا جمہوری ملک بتا دے جہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ کوئی کچی پکی کلاس کے بچے تھے کہ جنہوں نے پٹی اچھی لکھی ہے یا سلیٹ پہ اپنا اچھی لکھی ہے تو ان کو انعامہ دے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے. اور نمبر میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, لیگل 1917 پی ایل ڈی جو ہے اس میں ثاقب نثار جو ان کا بڑا خاص تھا, یعنی آج کل بھی گاتے ہیں کہ کسی دا ثاقب نثار نہ بھی چڑے, انہوں نے لکھا تھا کہ جو پارلیمنٹ جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے. تو جو وزیر صحت ایک طرف ہم نے کہتے ہیں ہم نے کارڈ دے دیے لوگوں کو, 10-10 روپے ان کی جیب میں ڈال دیا. وزیر صحت عمران خان خود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے, چونکہ اس 10 میں وہ بھی نہیں ہے, تو یہ جو اگر کلیکٹیو رسپانسبل ہے تو سب سے پہلے تو کیپٹن کا احتساب ہونا چاہیے. یہ کوئی کرکٹ میچ تھوڑی ہے کہ ایک میچ ہار گئے تو دوسرا جیت گئے. یہ ریاست ہے, ریاستیں کبھی ہارا ٹھیک نہیں کرتی. اگر ریاست ہار جائے تو کچھ ٹھیک, نہیں میں بچتا. میں لال چند صاحب کو ذرا ڈسکشن میں شامل کرنا چاہوں گا. لال چند صاحب, آپ نے خلیل صاحب کی رائے سن لی ہے, اور ایک تو نمبرز گیم پر انہوں نے کہا ہے کہ جی خود پی ٹی آئی کے لوگ اگر ہم ان سے رابطہ نہیں کریں گے تو یعنی کہ اگر وہ رابطہ کریں اور اگر وہ خود ووٹ دینا چاہیں اور ہماری تحریک کو سپورٹ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور اس کے پیچھے انہوں نے وجوہات بھی بیان کر دی ہیں جس سے آئی ایم شیور کہ آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں. اس سارے معاملے کو 3.5 سال کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. 3.5 سال سے ان کا یہی راگ جو پکا راگ چل رہا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس لائیں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم استعفے دیں گے, لیکن یہ ہر سطح پہ ناکام ہوئے ہیں. کل انہوں نے بڑے عرصے کے بعد پھر سے اعلان کیا کہ ہم جو ہے تحریک عدم اعتماد لائیں گے حکومت کے خلاف, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے حکومت کے اتحادیوں سے رابطہ کریں گے. نہ انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہے, نہ ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ یہ کوئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی ان میں جرت بھی نہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ کس کے دم پہ لیں گے. ہم نے تو ان کو ہر بار شکست دی ہے پارلیمنٹ میں. اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں جس طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے سینٹ میں اسٹیٹ بینک کے بھی سینٹ میں. اس سے پہلے دیکھیں ان کے ممبران کس طرح سے گم ہوتے رہے, پیپلز پارٹی کے ممبران, یہ کہ ان کی اپنی رینکس میں کوئی یونٹی نہیں ہے. اب سدھو صاحب بتا رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو جی جناب لے آئے پاکستان ان کو بے شک. اب وہ مسئلے کا حل دیکھتے ہیں کہ نواز شریف میں ہے, اور نواز شریف ہر مسئلے کا حل دیکھتے ہیں لندن میں. تو یہ اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وہ نااہل ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں. پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور عوام کو فیس کریں. اور جہاں تک یہ اب عدم اعتماد کیا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شوشہ چھوڑ کے ان کی جو لانگ مارچ میں بھی تھوڑی بہت جو ہوا بھرنی تھی نا, وہ بھی ہوا اب نکل جانی ہے, کیونکہ اب اس سے حکومت اور مضبوط ہو جانی ہے. ان کو جو ہے عدم اعتماد لانی نہیں ہے, کیونکہ ان کے رینکس میں جو ہے ڈس یونٹی ہے. صرف عدم اعتماد لانے پہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی. کل میں ایک پروگرام میں تھا تو نون لیگ کے ایک بھائی صاحب تھے, تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو جو پرائم منسٹر بنے گا تو وہ نون لیگ سے بنے گا. یعنی کہ ان کے درمیان اتنے تنازعات ہیں, یہ چو کا مربع ہے. یہ عمران خان اکیلے, کیونکہ اس کی ایک ہی کوالٹی ہے. یہ بھلے یقینی طور پہ اس حکومت کو مسائل ہیں, یقینی طور پہ عوام کو مسائل ہیں, یقینی طور پہ ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب جو ہے عوام سوائے عمران خان کے ان کی طرف نہیں دیکھ رہا. یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کا لانگ مارچ ناکام ہونا ہے, اس لیے انہوں نے درمیان میں ایک پریشرز ڈیولپ کرنے کے لیے جو عدم اعتماد کا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے. ہم ان کے اس شوشے کو ویلکم کرتے ہیں, ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ کل آئیں اور کل جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پہ سبمٹ کریں. باقی جس طرح سے نون لیگ اور میں آخری بات کر لوں, جس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی
चौधरी शुजा साहब के पैरों में पड़ी हुई है, तो इनको मिलना कुछ नहीं है। वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। खलील साहब, ये चैलेंज दे दिया लालचंद साहब ने, उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज देता हूं, और साथ में उनकी बात में इसमें तो वजन है कि आपने ये अनाउंस कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद आप लाएंगे। ये तो पहले भी हम सुन रहे थे कि आपके इरादे हैं, लेकिन तो बात तो तब थी कि अगर कोई साथ में तारीख देते कि भाई फलां तारीख को हम ये काम करने जा रहे हैं। देखिए मोहतरम अली मुमताज साहब, लालचंद साहब से मेरा शायद वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको जानता हूँ, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसका आर्टिकल 95 है जिसके तहत अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है, और इसके हवाले से हम जो तरीके अदम एतमाद लाएंगे, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन तारीख की बात हो रही है ना, कि तारीख आपने कोई नहीं दी है। सब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वो खुफिया रखते हम जो भी है उसके कुछ ज़ाब्ते होते हैं। ये नहीं हम इनको बताते फिर कि ये तारीख देंगे ताकि ये लोगों को मतलब ये खरीदो फरोख्त शुरू करें। ये मैं लालचंद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ मुझे इतना ही बता दे, बाकी छोड़ दे, सबको छोड़ दे। लालचंद साहब का तल्लुक भी इकलीस से, मैं भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हूँ। इनका तो कोई फेडरल लेवल पे कोई माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं लिया, इनके जो है अपना प्राइम मिनिस्टर। इस हद तक जो जातियां हो रही हैं, तो ये किस तरीके से कह रहे हैं कि जी बड़ा तरीके इंसाफ करिए। तरीके इंसाफ का में इंसाफ नाम की कोई जगह नहीं है, और उन्होंने लोगों का जीना जो है वो दोबर कर दिया है। तो इसलिए लालचंद साहब, पार्टियों से बढ़कर बड़ी जो बात है वो कम्युनिटीज होती है, कंट्री होती है और रियासत होती है। सबसे पहले रियासत है, इसलिए हम इससे जान छड़वाएं। आप भी बल्कि कोशिश करें इसकी जान इसको जाए कि इससे कहें कि आप अपना अपना करारा कशी करें इससे, और अब आप किसी और जगह पे जाएं मेन स्ट्रीम में। अब ये इसका काम लेकिन खत्म खलील हो साहब, गया। उन्होंने जो चैलेंज की बात की है, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आई बिलीव कि उन्होंने चैलेंज दिया है कि जी मैं चैलेंज देता हूं। उन्होंने कहा बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कल बता रही थी कि कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं पता कि लालचंद साहब कोई साथ डॉक्टर भी हैं, लेकिन ये मैं कि एहतराम का रिश्ता है मेरा इनसे। और लालचंद साहब कह रहे हैं कि कल ले आए तरीके एतमाद। कल इतवार है, परसों इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत कुछ और नया होगा। कल तो संडे है, तो कल तो छुट्टी होगी। तो लालचंद साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम आपकी इज्जत उसी तरीके से करेंगे जिस तरह पहले आप हमारे भाई हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है ये तब्दीली जो है, जो वो वाली तब्दीली नहीं जो आप एक नारा लगा रहे हैं कि घबराना नहीं घबराना नहीं। अब सचमुच लोग घबरा चुके हैं। और मैं दोबारा कहता हूँ, सियासत एक रद्द अमल का नाम है, और ओनली मियां नवाज शरीफ जो है वो सर्वाइवर है, खुशहाली का पैगंबर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि और सारे उस बात पे मुत्तफिक हैं। हालांकि हमने इनको उस वक्त भी, आपको याद होगा अली मुमताज साहब, कि जब केपी में इनका वो गवर्नमेंट, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा था 2013 में कि हम अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि इनकी अक्सरियत इनको हुकूमत बनाने दे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि ये मुल्क की जड़ें खोखली कर देंगे। ये 370 जो कश्मीर में लागू उन्होंने उसको अबॉलिश किया है, और 35 से और मकबूजा कश्मीर को इंडिया के हिस्सा बना लिया। ये कहता था वर्ल्ड कप जीत के ऐसे वर्ल्ड। ठीक, मैं खलील साहब एक वक्फा लेना चाहूंगा जी, मुझे बड़ी देर से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे लौट के। तो आई होप कि उस वक्त हमारा आमिर हसन साहब से जो राबिता है वो बहाल हो चुका होगा, और उनसे भी हम बात कर सकेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आमिर हसन साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा सवाल पूछने से पहले जरा ये कंफर्म कर लूं, फिर उसके बाद सवाल पूछूंगा। सवाल आपने गालिबन पहले भी सुन लिया था शायद, क्योंकि आप तक शायद मेरी आवाज पहुंच रही थी। पीडीएम ने तो कल ऐलान कर दिया, अब आपका क्या फैसला है? क्या आप अपनी अलहदा से सोलो फ्लाइट करेंगे, या पीडीएम से दोबारा मिलकर बात करेंगे और एक प्लेटफॉर्म से एक मकसद है उसके वसूल के लिए चलेंगे? क्या करेंगे अब आप? देखें जी, पीडीएम ने जो फैसला किया है खुशाइन फैसला है, हम उसे खुशामदीद कहते हैं। और ये जो फैसला उन्होंने किया है, देर लगी आने में उनके, शुक्र है फिर भी आए। तो हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही फैसला 1 साल पहले पीडीएम के साथ मिलके किया था, जो हमने उसके पीडीएम बनाते हुए लिख दिया था कि पहले हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे, और अगर जरूरत होगी तो इस्तीफे देंगे। लेकिन हुआ ये कि पीडीएम के अंदर हमारे दोस्तों ने सिर्फ इस वजह से कि उनकी सियासी हिकमत अमली नाकाम हो रही थी और पीपल्स पार्टी की कामयाब हो रही थी, उन्होंने मसला पैदा कर दिया
اور نیچے سے کام شروع کر دیا کہ پہلے استعفے دیں، پھر لانگ مارچ ہوگا، پھر عدم اعتماد ہوگا. یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے 1 سال تک اس حکومت کو اب تحفظ کیا پلان ہے؟ دیا. آپ نے کہا کہ اور پہلے تحریک عدم اعتماد اور پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا، تو اب اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے لانگ مارچ پھر تحریک عدم اعتماد، اور آپ اپنا علیحدہ سے پیش کریں گے؟ کیونکہ علیحدہ سے اگر سب اس کو لے کر چلیں گے تو پھر تو مقصد گول اچیو نہیں ہوگا. یہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے علیحدہ سے فیصلہ نہیں کیا. ہمارے فیصلے کے تحت تو یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وقت پہ فیصلہ پی ڈی ایم نہیں کر سکی. اب جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے قائد اختلاف میاں شہباز شریف کے ساتھ، تو انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہماری غلطی تھی، کنفیوژن ہماری سائڈ پہ تھی، پیپلز پارٹی روز اول سے کلیئرٹی پہ ہے. تو اس کے بعد اب انہوں نے اپنی جماعت کی سی ای سی سے اجازت لی اور بعد میں پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے. اچھا، اب تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیو موو ہوگا؟ دیکھیے عدم اعتماد اکیلے تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو عدم اعتماد لایا نہیں جا سکتا. ہم تو پھر کیا طے کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وزیر اعظم کس کا ہوگا؟ یہ ایشو نہیں ہے اس وقت وزیر اعظم کس کا ہوگا، یہی ہم بتانا نہیں، لیکن یہ تو ایشو ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ تو چل ہی رہا ہوگا نا کہ جی یہ دیکھیں سیاست ہے، آپ کی اپنی ایک پارٹی ہے، آپ کا اپنا منشور ہے، ان کی ایک علیحدہ پارٹی ہے. دیکھیں یہ ہمارے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بدترین مہنگائی، بدترین غربت اور بدترین بےروزگاری کے ساتھ ساتھ بدترین کرپشن اور بدترین مسخرے پن کا شکار ہے. انہیں اس سے نجات دلانی ہے. اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا. یہ فیصلہ ہے کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. جو بھی وزیر اعظم بنے گا علی ممتاز صاحب، وہ اس سے قابل بھی ہوگا، تجربہ بھی رکھتا ہوگا، ملک کو آگے بھی بڑھا سکتا ہوگا، پارلیمان کو چلا سکتا ہوگا، قانون سازی کر سکتا ہوگا. تو یعنی کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے نام پہ. پی ایم ایل این بڑی جماعت ہے، اگر وہ ایسا فیصلہ کر کے لے کے آتی ہے تو ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہوگا. لیکن باقی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ بہتر فیصلہ ہوگا. اور میں پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت کوئی وزارت عظمیٰ یا صدارت یا کوئی وزارت یہ اہم نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لیے اہم ہے عوام کے مسائل اور عوام کے وہ جو بدترین مسائل کی طرف ملک کو 3.5 سال میں جھونک دیا گیا ہے. آج ملک کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے. آج بھی علی ممتاز صاحب بجلی کے یونٹ میں 2 روپے اضافہ آج پھر ہو گیا ہے. تقریباً 240 ارب روپے کا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. تیل کی قیمتیں کہاں ہیں؟ لوگ بنیادی چیزیں خریدنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں. ہمارے لیے یہ بڑے مسائل ہیں کہ لوگوں کی آمدنی نہیں ہے، آمدنیوں میں اضافہ نہیں ہے. میں لال چند صاحب کی طرف اب جانا چاہوں گا. جی I'll be coming back to you عامر حسن صاحب. لال چند صاحب کیسے کاؤنٹر کریں گے اس سچویشن کو؟ آپ کے تمام ممبران قومی اسمبلی انٹیکٹ ہیں؟ جی دیکھیں، یہ معاملہ کچھ سال پہلے پیپلز پارٹی نے اٹھایا جس میں نواز لیگ نے اعتراض کیا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن نہیں لائیں گے، اور دونوں پارٹیز میں آپس میں جھگڑا چلتا رہا. اب ریسنٹلی یہ کہانی پھر سے شروع ہوئی جب زرداری صاحب نے وزٹ کیا ماڈل ٹاؤن اور شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی. اب پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا ہوا ہوگا. اس ملاقات میں یہی ہوا ہے جو ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے کہ عمران خان کے لیے جو گڑھے کھودے گئے تھے، جو کھڈے کھودے گئے تھے، وہ ان سے نکل چکا ہے. وہ اکانومیکلی نکل چکا ہے، ترقی کی طرف ملک گامزن ہو چکا ہے، وہ پولیٹیکلی نکل چکا ہے. اور اب جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام کو جائیں گے اور ان کو جیل جانا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ہو. اس پہ انہوں نے ایگری کیا. اور جب فرسٹ سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، نواز لیگ کی میٹنگ جو ہوئی سی ای سی کی، انہوں نے بھی اس پہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں کیا ہے. اور جو پی ٹی ایم نے کل پریس کانفرنس کی، ایک تو اس میں کوئی بھی وہ ڈیٹ دینے میں ناکام رہے
मैं وہ फिर تو ابھی से خلیل صاحب نے कहूंगा کہا نا کہ جی ہم कि وقت سے پہلے تاریخ کیوں دے دیں، ہم آپ کو پہلے سے کیوں دے دیں تاکہ پھر آپ تیاریاں شروع کر دیں اور آپ لوگوں کو تھریٹ کر کے، یہ تھریٹ لفظ انہوں نے تو یوز کیا لیکن ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو تھریٹ کر کے یا کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر پھر ان کو روک لیا جاتا ہے، تو لوگوں کو روک لیا جائے کیونکہ پھر دیکھیں نا آپ ہی کے ممبر قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت، وہ پھر اسمبلی کے سیشن میں جاتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم آئے نہیں ہمیں لایا گیا ہے، تو یہ جب جملہ کہا جاتا ہے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ اچھا سنیں نا میری پوری بات، تو کل انہوں نے جو کہا پی ڈی ایم نے پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے کہ ہم ان کے اتحادیوں سے رابطہ کریں گے، اب یہ پاور حاصل کرنے کے لیے اپنی لوٹی ہوئی رقم کو دولتوں کو بچانے کے لیے یہ مالشی کا کردار کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرائے، لیکن ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اس میں ناکامی ہوگی۔ آپ کو اب کیوں جب بھی یہ کیوں یقین ہے کہ آپ کے بات اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ سے وہ ہمیشہ راضی رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو کبھی کوئی موقع نہیں دیا ناراضگی کا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پرسوں آپ کے اتحادی ساتھ ہیں؟ جو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے خود کہا کہ پہلے مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب ان پہ ہاتھ نہیں رہا جو ان کا خیال تھا، پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے نہیں، کہ میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کلیئر آپ کو اس بات پر کیسے یقین ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں وہ ٹائم ہیز پروفڈ، تاریخ ہمیشہ انہوں نے اپوزیشن نے کلیم کیا ہے کہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ٹل لاسٹ ڈے، کل بھی دیکھا نا آپ نے، باپ کو اپنی ریزرویشن گورنمنٹ سے ہو سکتی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپوزیشن کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے صاف منع کر دیا ہے، اور یہی ایم کیو ایم نے اور نہیں، انہوں نے یہ نہیں لیگ کہا نے ہے، انہوں نے کہا ہم ایک دیکھیں گے، جس طرح ایم کیو ایم نے کہا ہم دیکھیں گے، ہم رابطہ کمیٹی سے بیٹھ کر وہاں پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چلے وہ بھی دیکھ لینا، وہ دیکھتے کیا ہے، وہ دیکھیں گے اب تیلو میں تل ہے تو کوئی آئے گا نا، ان میں دم ہی نہیں ہے تو وہ کیا دیکھیں گے، تو کامن سینس کی بات ہے، ان کی تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ناکام ہو گئی ہے اور اب ان کو اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ ان کو جیلوں میں جانا پڑے گا، ان کے خلاف اب انشاءاللہ 28 کو شاید جو یا 18 فیبروری کو شہباز شریف کے خلاف جو ایف آئی اے کا جو کیس ہے اس پہ انڈائٹمنٹ ہوگی، جس میں 4 ارب روپے جو مقصود چپڑاسی کے نام پہ جمع ہوئے اور ان کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں، تو بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جیلیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، پاکستان تحریک وکٹوریس ہوگی، زیادہ مضبوط ہوگی، اور آپ دیکھیں گے نیکسٹ کچھ مہینوں میں جب یہ انفلیشن کا جو ٹھیک ہے، جد ہے جس کو قابو کرنے میں خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ کی پارٹی کو کیا اس بات کا I'm sure معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جب آپ لوگ مختلف اس طرح کے میجرز، اس طرح کے فیصلے کرتے رہے ہیں کہ جی استعفوں کی بات یا لانگ مارچ یا تحریک عدم اعتماد یا اسی طرح سے اگر کسی فائنانس بل ہے اس کو پاس ہونے سے روکنا ہے، ووٹنگ کا سلسلہ جب ہوا ہے تو آپ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آن دا ہول یہی امپریشن ہے کہ آپ لوگ ایک تو اکٹھے نہیں ہیں، دوسرا عین موقع پہ جا کر آپ کے لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں پھر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم انکوائر کریں گے، تحقیقات ہوں گی اور پھر جو لوگ ہیں ان کو سزا بھی دی جائے گی، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک فائنل اب ڈیسائسو مومنٹ ہے، اگر آپ لوگ جائیں گے آپ تحریک عدم اعتماد میں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر واقعی حکومت کو آپ مزید مستحکم، مزید مضبوط کر دیں گے آپ۔ علی ممتاز صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں، اور ابھی سارے ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے کہ ابھی سمری پہنچ گئی ہے، 13 روپے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کی انہوں نے سمری بھیج دی ہے، 13 روپے، ابھی آپ دیکھ لیں سارے چینلز پہ، اور ابھی آپ جو لال چند صاحب باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے یہ متضاد بات ایک اور سامنے آ گئی ہے۔ دوسرا جو بیرسٹر عامر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ ہم کوئی آل آر ٹوگیدر اور فار دا کامن پرپز، اور وہ نوبل پرپز ہے تاکہ لوگوں کی ان سے جو آسیب کا سایہ ملک میں لگ رہا ہے ابھی ہمارے ملک پہ، اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ جہاں تک بات کی انہوں نے سی ایس سی کی، میرے بھائی نے لال چند نے، کوئی سی ایس سی میں اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا، اور نہ پی ڈی ایم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پہلے بھی ایسے ہوتا، ٹھیک ہے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، لیکن اب کی باری ہے جو فائنل ان کو جو ابھی جو چوٹ پڑے گی نا تو لگ سمجھ جائے گی، ان کو پتہ چلا ہے فیصلہ آباد میں جو ہے وہ جو کرائے گا ترجمان شہباز گل، جو اس کو یہ پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، کہ جب لوگوں نے کچہری بازار میں آگے سے شیر کے نعرے لگانے شروع کیے تو پھر ایسے بھاگے جیسے دھند بھاگے، پتہ نہیں کون بھاگتا وہ ہے، خلیل طاہر اس صاحب لیے آپ نے نعرے تو نہیں لگوائے اپنے لوگوں کو لے کے جا میں کے ایسا مرکز کام، کو وہاں پہ لے کے جا کے؟ آپ کو پتہ میرا یہ فیبرک نہیں ہے، وہ اب بھی کچہری بازار میں لوگ موجود ہیں، اور میرا یہ فیبرک بھی علی ممتاز صاحب آپ کو تو میرا خیال ہے اچھی طرح پتہ، میرا یہ جی فیبرک معلوم ہے۔ یہ والا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو بات کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں اپنے بھائی پہ لال چند صاحب سے
کہ یہ عمران خان تو دنیا میں کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے, یہ تو ٹائم پاس کرتا. مجھے نہیں پتا کس طرح سے اس پہ اعتماد کر لیا گیا اور اس کو جس طریقے سے بھی سلیکٹ کر لیا گیا. آپ دیکھیں گے ان کے پاس بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. سارے ضمنی الیکشن یہ ہارے, پشاور یہ ہارے, کینٹ میں یہ ہارے. اب کس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی انہوں نے اس لیول پہ کر دیا. میں تو حیران ہو گئی یہ سبریز ابھی دیکھ کے 13 روپے والی. تو لال چند صاحب خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, آپ ان کو چھوڑیں بالکل, آپ بھی اچھے رہ جائیں گے. ابھی موقع ہے آپ کے پاس بھی, ورنہ یہ کام ختم ہو گیا ان کا. اب یہ وہ آخری بار ہے ابھی اور آپ اس میرے کے خیال میں بعد عامر حسن ختم. صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 روپے کچھ ہوا ہے, یہ 3 روپے 10 پیسے اضافہ ہوا ہے. نہیں سر, 13 روپے تو بھیجی ہے نا سمری, ابھی اضافہ نہیں ہوا, ابھی تو 13 روپے کی سمری بھیجی ہے. تو ابھی اضافہ جو بھی یہ کریں گے, جتنا بھی اضافہ اسے ہوگا کیا کہ ہر چیز, اور پھر جو منسٹر عامر صاحب ہیں میرے بھائی ہیں, اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر کا سوال پوچھا, تو جو منسٹر عامر صاحب نے کہا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس کامن کاز کے لیے متفق ہیں. اور اب اس کا کاز پتہ ہے کیا, صرف عوامی رد عمل کی وجہ سے, کہ تاکہ اس سے کل کو مے بی پیپلز پارٹی اور ہم یہ پھر بتا دیں الگ کب, الیکشن لڑیں گے. فروری میں ہی ہوگا یہ, یا یہ مارچ میں ہوگا, کب ہوگا؟ یہ ان قریب ہوگا, قریب بھی نہیں, ان قریب ہوگا, بہت جلد ہو جائے گا. آپ کو خود, آپ بھی, ہم آپ کو یہ اپنا دیں گے, کیا کرنے چاہتی ہے اپنے اس کو ایک کیا اس کا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کہ آپ کو ایک دیں گے آپ کی سرپرائز. نظر میں اگلے ہفتے میں ہم توقع کریں گے کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے لیے 3 دن ہوتے ہیں جی. ہمارے جو آرٹیکل 95 جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کہتا ہے کہ جب اعتماد پیش کی جاتی ہے 20% اس کو پیش کیتا ہے, پھر ودن 3 days اور ناٹ لیس دین 7 days, اور ودن 3 days. تو آپ دیکھیں کہ بہت جلد یہ کام, اور باقی یہ کام مکمل ہو چکا ہے. ابھی میں اپنے بھائی کو دوبارہ لال چند کو کہتا ہوں, ان کو شاید بہت ساری باتوں کا میرے بھائی کو نہیں پتا, تو یہ کام ہو چکا ہوا ہے. یہ اب جا رہے ہیں, دل کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا, شام گیا, یا کل گیا. ٹھیک. عامر حسن صاحب, آپ کی نظر میں آپ کے لانگ مارچ کی آپ کو ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ دیکھیں, یہ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, انہیں دونوں پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی طرف اس لیے کہتی تھی کہ یہ واحد کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ یہ میجورٹی تو حاصل نہیں ہے. یہ بھان متی کا کنبا ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, اور بھان متی نے کنبا جوڑا. ایک وہ جو کل کا دہشت گرد تھا, کچھ ووٹ ان کے ہیں جنہیں یہ کہتے تھے, کل کا جو ڈاکو تھا کچھ ووٹ اس کے ہیں, کل کا چپڑاسی آج ان کا مین وزیر ہے, پرفارمنس بڑی ان کی اچھی ہے بقول ان کے. تو میرے خیال سے یہ تو کوئی اتحاد ہی فطرتی نہیں تھا. تو ہم اب عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی عدم اعتماد کے اندر, ہمیں امید ہے کہ مسلم لیگ نون کیونکہ بڑی پارٹی ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن دیکھتی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی, یہ جلد از جلد فیصلہ کریں گے. پیپلز پارٹی ٹھیک, لیکن آپ کو نہیں کیا لگتا عامر حسن صاحب کہ یہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے جوائنٹ اپوزیشن کو کچھ لائے عمل اناؤنس کرنا چاہیے کہ جی یہ جو مہنگی بجلی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, دیگر اور ہمارے معاشی مسائل ہیں جن کا آپ بار بار اپنی پریس کانفرنسز میں, اپنی ٹاکس میں کہتے رہتے ہیں, ان کا ہمارے پاس سلوشن کیا ہے؟ مطلب سلوشن بھی پہلے بتایا جانا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ بس تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور یہ کہانی پلٹ جائے اور وزیر اعظم کوئی اور ہو جائے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہ ہو, حکومت اپوزیشن کی ہو جائے. تو اپوزیشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے وے فارورڈ کیا ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. علی ممتاز صاحب, ایسے ہی حالات میں ہمیں ملک ملتے رہے. جب جنرل مشرف کا دور ختم ہوا تھا تو کیا حالات تھے؟ پھر پیپلز پارٹی کو جب ملا, اس وقت آئل پرائسز آل ٹائم ہائی تھی دنیا میں, اس کے باوجود عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دیا. ہمارے دور کے اندر بجلی کا پر یونٹ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ریسیشن آیا, بدترین سیلاب آیا, اس کے باوجود لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا گیا اور لوگوں کی تنخواہوں میں 160% تک اضافہ کیا گیا. اس وقت آٹے کی قیمت دیکھ لیں, اس وقت گھی کی قیمت دیکھ لیں, اس وقت ادویات کی قیمت دیکھ لیں, اس وقت 70 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریاست کی ترجیح بنایا گیا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی گئی. پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن دینے کے لیے فرینڈز آف پاکستان بنا, دنیا کو عالمی سطح پہ مقام ملا. تو ہم نے مشکل حالات میں, یہ تو پچھلی حکومت بتائی ہے, اس سے پہلے جب اچھا آپ نے سندھ میں ایسی کیا, آپ نے ایسا سندھ میں کیا ٹرن اراؤنڈ کیا چیزوں کو؟ آپ 2008 سے سندھ میں حکومت میں ہیں, وہاں پر کیا آپ ایسا آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ میری بات سن لیں, آج سندھ کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بہتر ہے. سب سے زیادہ ہاسپٹلز بنائے گئے, روڈ انفراسٹرکچر سب سے بہتر کیا گیا, ایجوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ کراچی کی روڈز تو اور یہ کے اندر آج بھی شارع فیصل کے علاوہ تو باقی بڑے برے حالات ہیں, یہ بات تو نہ کریں نا آپ.
عامر میری حسن بات صاحب؟ سن لینا علی بھائی، آپ کا چکر شاید نہیں لگتا. میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اسی لیے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نہیں نہ گئے، آپ ساتھ چلیں اور آپ دیکھیں. اور بہرحال یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، یہ سندھ کے ووٹرز کر چکے ہیں بار بار. ابھی کراچی کے الیکشن نے بتایا نہیں، بوڈا جو جیتا ہوا تھا اسے 6 نمبر پہ پی ٹی آئی کو لے جا کے، اور ہمیں پہلے نمبر پہ. اور سندھ کا کون سا الیکشن ہے جو پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ 50 ہزار ووٹ لے کے جیتی ہے؟ تو فیصلہ تو عوام کریں گے، آپ اور میں، اور یہ ٹی وی کیمرہ تو نہیں کرے بالکل گا ٹھیک ہے آپ نے. کہ لوگوں کا چلیں کام اسی ہو رہا پوائنٹ ہے پر یا ہم نہیں. ذرا وقفہ لے لیں. عوام کے اگر فیصلے پر ہی ہم نے جانا ہے تو پھر عوام نے جو 2018 میں فیصلہ سنایا تھا اس فیصلے کی بنیاد پر 5 سال پورے بھی تو کرنے دیے جا سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. لانچن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ابھی وزراء کی پرفارمنس کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. جن وزراء کو ایوارڈ نہیں ملا ہے، جن منسٹریز کو ایوارڈ نہیں ملا ہے، ان کے بارے میں یقیناً آپ کو بھی تو پریشانی ہو رہی ہوگی، کیونکہ بڑی اہم منسٹریز ہیں. فائنانس کی ہے، پھر اس کے علاوہ صحت ہے، پھر منسٹری آف انفارمیشن ہے، اور ان تمام منسٹریز کو ریکگنیشن نہ ملنا. منسٹری آف فارن افیئرز موسٹ امپورٹنٹلی، کہ ہم یعنی کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خط بھی لکھا ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. تو یعنی کہ آپ کی پارٹی میں ایک ایسے موقع پر آپ نے یہ رپورٹ جاری کی اور ایوارڈز دیے کہ جب پہلے ہی ذرا لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ کہیں کہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو وہاں پر آپ یعنی کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ڈیوائیڈڈ ہیں وہ مزید ڈیوائیڈ ہو جائیں. جی میں 2-3 چیزیں کوئکلی کہنا چاہوں گا. نمبر 1، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، عدم اعتماد کرنا ہے ان کو، شوق سے کریں. اور میں چیلنج کرتا ہوں، کل سنڈے ہے، اگر یہ سنڈے کو بھی لانا چاہیں گے تو اسپیکر صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ کل سنڈے کو ہی درخواست دے، عرضی لے کے آئے اور عدم اعتماد پیش کریں. نمبر 1. نمبر 2، جو نیکسٹ سیشن آ رہا ہے، میں میاں شہباز شریف صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ان پہ 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کا الزام ہے ان کی شوگر ملز کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے، بے نامی اکاؤنٹ سے، جو محبوب ملک چپڑاسی ہے جس کے 4 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، وہ ایک موس بیچارہ ایک چپڑاسی ہے، اس کی فلور آف دا ہاؤس آ کے وہ کلیئرفیکیشن دے اور عوام کو مطمئن کرے اور ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کرے. نمبر 3، یہ پیپلز پارٹی کے بھائی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ سندھ میں جو شہد اور کھیر کی جو ہے ندیاں بہ رہی ہیں، تو انشاءاللہ 26 تاریخ کو ہم گھوٹکی سے پاکستان تحریک انصاف ایک لانگ مارچ شروع کر رہی ہے. ہم ہر ضلع میں جائیں گے اور پاکستان کے پوری میڈیا کو دکھائیں گے کہ حالات کتنے خراب ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ایک ہی کلیم کرتے تھے کہ ہم نے دل کے ہسپتال بنائے ہیں. آج کل وہ خبریں آپ نیشنل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مفت علاج بند ہو گیا ہے، 5000 سے زیادہ اسکولیں بند کر دی گئی ہیں، تعلیم کا نظام تباہ و برباد ہے. یہ ہے عوام کو دکھائیں گے. اب آتے ہیں ہم آپ کی بات پہ. میں ایک پھر عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیا ماڈل سیٹ کیا ہے. وہ ہمیشہ نئے ٹرینڈ سیٹلر رہے ہیں، وہ تبدیلی پسند رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھی جو وزراء جو ہے ان کی پرفارمنس عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. جس طرح کے انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں یہ اپریشیٹیبل ہے اور یہ بالکل مینیفیسٹو کے مطابق ہے، ایک ٹرانسپیرنسی. نہیں، لیکن ابھی آج ہی کے پروگرام میں آئی بلیو خلیل طاہر صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتا دیں دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا عمران خان، آپ تو دیکھیں یہاں پہ تو آپ کے ملٹیپل لیڈرز رہے دنیا میں، اتنی بڑا اسلامو فوبیا. چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بڑا اچھا اقدام ہے ان کا، تو آپ نے ایک ایسے موقع پر کیا، آپ نے جو منسٹریز باقی ہیں جن کو ایوارڈ نہیں ملے ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ اس طرح کی پرفارمنس بتانے کے بعد کہ جو پرفارم نہیں کر سکے انہوں نے ابھی تک استعفے کیوں نہیں دیے. لیکن اہم منسٹری ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، فارن افیئرز. دیکھیں آپ بات سمجھے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ مخدوم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. کوئی 40 سال کے بعد انہوں نے یہاں پہ OIC کے فارن منسٹرز کا ایک اجلاس ہوا. ریسنٹلی ایک زبردست قسم کا چائنا کا ایک وزٹ ہوا ہے. 23 سال کے بعد آپ کا رشیا کا جو ہے ٹور ہونے جا رہا ہے. تو بہت ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ اسسمنٹس نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں فلاز ہو سکتے ہیں. بات نیت کی کر رہے ہیں ہم. کہیں آپ نے اس بات کے ساتھ تو نہیں جوڑ دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر آزاد کرانا تھا، وہ نہیں کرایا، لہٰذا فلاپ؟
नहीं देखिए, ये आप हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, इस तरह से चीजें नहीं होती, ये पॉलिटिक्स है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिसमें गुजरा अपने, एक तो उनकी कारकर्दगी प्राइम मिनिस्टर अवाम के सामने लाते हैं, और अवाम और गुजरा जो है खुलकर अपना इज़हार ख्याल भी करते हैं। ये आप पहली दफा देख रहे हैं, पहले कभी आपको पाकिस्तान में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली होगी। पहले तो ये होता रहा है ना कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है, वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होता था, सब्दी होते थे, अजीज रिश्तेदार सारे होते थे। इमरान खान का तो यहाँ पे ना सब्दी है, ना बेटा है, ना कजन है, कोई जो है कोई MNA MP नहीं बना हुआ, दोस्त जरूर है। जी खलील ताहिर साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। सर बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब आपका और न्यूज़ वन का। मैं सबसे पहले लालचंद साहब की एक बात से सिर्फ इत्तेफाक करूंगा कि इमरान खान साहब तब्दीली पसंद तो बहुत है, वाकई ये बात उनकी दुरुस्त है, वो बहुत ही ज्यादा तब्दीली पसंद है, काफी तब्दीलियां उन्होंने कर ली हैं, जो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं बार बार कि मतलब वो शाह महमूद कुरैशी की बात, इन्होंने नूर आलम की स्पीच नहीं सुनी, इन्होंने परवेज खट्टक की बातें नहीं सुनी, इन्होंने अली मोहम्मद बलोच की बातें नहीं सुनी, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी का लेटर नहीं पढ़ा। तो आप देखें तो सही इनको पास, और मैं कम से कम ये क्रिकेट की बात करते, कम से कम 11 बंदों को अपने आप को भी अवार्ड दे लेते। हेल्थ का डिपार्टमेंट जिनके पास भी है ना, तो अपने आप को भी अवार्ड दे लेते कि मैंने बहुत काम किया है। वो हेल्थ कार्ड जो OPD में काम नहीं कर सकता, इमरजेंसी में काम नहीं कर सकता, इसलिए ये टोटली लोगों को दिलासे दे रहे हैं। अब ये खत्म होगी बात, मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, पूरे परसेप्शन से, पूरे इदराक से, कि इनका काम, इनका खेल खत्म हो गया है, अदम एतमाद कामयाब होगी। और बेहतर यही है कि जनाब ये अपने जहां भी जाते हैं, मेरे भाई हैं लालचंद, ये हेलमेट पहन के जाएं ताकि किसी किस्म का अवामी गैज़ो गज़ब का इनको सामना न करना पड़े। तो आप ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है, और वो हुकूमत जो भी होगी वो कुछ देर के लिए होगी ताकि आने वाले फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जा सके, और वो होंगे इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर जिसको भी अवाम मैंडेट देंगी वो 5 साल पूरे करेगा। लेकिन इस तरह तो अगला बजट आप पेश करेंगे? जो भी करेगा जी वो तो देखिए, जिसको भी देखो, ये अदम एतमाद तो हो जाना है। और फिर जिस तरह से भी जिस तरह मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम सारे इस कॉमन काज के हम मुत्तफिक हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे मियां शहबाज शरीफ हो या जो भी हो, वो सारे हम मिलकर ये काम करेंगे। और लेकिन सबसे पहले इस बुराई से जान छुड़ाना जो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ठीक है। आमिर हसन साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। देखिए, ये जो आपने वज़रा की कारकर्दगी की बात की है, मुझे नहीं पता क्या स्केल है जिस पे कारकर्दगी को जांचा जा रहा है, लेकिन बहरहाल एक बात है कि 90% वजीरों की कारकर्दगी पे अदम एतमाद का इजहार है। और अगर ये है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्राइम मिनिस्टर समेत इस कैबिनेट को रिजाइन कर देना चाहिए। और वजीर आजम की कारकर्दगी कौन जांचेगा? जिस शख्स को हलफ के अल्फाज अदा करने से आज तक यही नहीं पता कि ये मुल्क कैसे चलते हैं और इन्हें कैसे चलना है, उसकी कारकर्दगी कौन जांचेगा? अवाम ने जांची है, और जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके बाद इनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रहता कि ये चिमटे रहे इक़्तिदार के साथ, इसके बावजूद कि ये रोज रोज अवाम को के ऊपर महंगाई के बॉम्ब गिराते रहे, अवाम के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते रहे। मुझे नहीं पता कौन टॉप पे है, कौन सा वजीर और कौन बॉटम पे है, मैं नहीं ये जानता, और इनकी कारकर्दगी का मेयार भी मैं नहीं जानता, ना मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है कि इमरान खान अपने ये जो 10 रत्न हैं, इन्हें जरा लेके आए ना, लाहौर शहर में अपने हल्के में लेके आए, और देखिए अवाम किन हारों के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। वो हार किसके होंगे और किस तरह इनके ऊपर क्या निछावर करते हैं, ये अवाम में तशरीफ ला के बताएं कि मैं मुल्क का कामयाब वजीर आजम हूँ और ये मुल्क के कामयाब वजीर हैं, और आए ये अवाम के अंदर आके सरमनी करें, फिर पता चलेगा। और आपके कैमरे में तमाशा देखेंगे कि किस तरह इनका इस्तकबाल होता है। मैं समझता खान साहब ये भी तो कह सकते हैं ना कि जी देखें, मुकाबला 10 खिलाड़ियों से 11वें खुद उनसे जीता जाता है, सारे स्क्वाड को तो नहीं खिलाकर जीता जा सकता। ये रियासत है जी, ये क्रिकेट नहीं है। जो सेरेमनी है, इनका मैच खत्म हो गया है और मैच के खात्मे पे अवार्ड दिए जाते हैं। ये इमरान खान ने कल अवार्ड दे के खुद मान लिया है कि वो जा रहे हैं, और ये उनका फेयरवेल फंक्शन था जिसमें उन्होंने दे दिया जिसे सर्टिफिकेट देना था।
अब इमरान को सर्टिफिकेट अवाम देंगे और अब देखें वो सर्टिफिकेट ऐसा होगा। ठीक है आमिर हसन तो साहब, सारी अभी जिंदगी के लिए आपकी कलम का गुफ्तगू टीका के दौरान इमरान के ऊपर है। अभी एक आ गया ये रियासत है, ये क्रिकेट नहीं है। मैं तो खैर इसलिए क्रिकेट की एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि कप्तान जब वजीर आजम हो मैं भी इसीलिए और फिर आज जब कह खुद रहा भी हूं कि कहते तो हो मैं कि जी मुझे लगता है जिस तरह मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूं तो फिर मिसालें तो क्रिकेट की देनी पड़ेंगी। मैं कश्मीर ये चला कह जाता रहा ना। हूँ कि ये क्रिकेट की मिसालों के साथ मुल्क नहीं चलते, हाँ जी। लेकिन मैं इन्हें बताने के लिए कह रहा हूँ, ये जो भी कह रहे थे मेरे दोस्त कि ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड सेटर नहीं, उसे काम ही एक आता है क्रिकेट वाला, उसी में अवार्ड होते हैं। हुकूमतों में इस तरह अवार्ड नहीं होते हाँ जी, हैं। और अगर आपको इतने ठीक। नाकाम वजीर हैं वो उन्हें फारिग करें, आप उन्हें क्यों रखा ठीक हुआ है है? आमिर हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। खलील साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, और लालचंद मलिक साहब आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।